معاویہ اور امام حسن حسین علیہ السلام سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 19 کی اگر بات کی جائے تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے تھے اور آپ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہی خارجی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، یہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، امیر المومنین معاویہ جیسے شخص کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قیس ابن سعد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے خلیفہ ہیں، امام حسن علیہ السلام ہمارے امیر ہیں، ان کا حکم ماننا ہم پر فرض ہے، وہ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اور پھر دوسرا شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ اس خارجی کو دیکھ کر کہتا ہے، ایک طرف جنت کے سردار ہیں امام حسن علیہ السلام اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ ہے جو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، اور کہتا ہے کہ دونوں اتنی بڑی ہستیاں ہیں اور ایک طرف تم ہو کون؟ وہ اس خارجی سے کہتا ہے کہ بھائی تم کون ہو، تم کن لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ خیر وہ غصے میں پھر سے چلاتا ہے، کہتا ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کرنے دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب پیچھے وہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، تو وہاں کھڑے تیسرے میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، ایک خارجی ہے اور اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور مستقبل میں کچھ نہ کچھ غلط کرے گا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں پر آتے ہیں اور آ کر انہیں سلام کرتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کے شہزادے، آپ کیسے ہیں اور مجھے کس طرح بلانا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں کہتے ہیں کہ بے شک یہ ایک فتنہ ہے جس نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے اور ہمیں آپس میں لڑوا رہا ہے۔ خیر یہاں پر امام حسن علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خلافت آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں، میں خلافت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اچانک سے معاویہ رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا واقعی، کیا ایسا ہی ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اول تو یہ کہ آپ فیصلہ ہمیشہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر، ہمارے نبی پر۔ دوسرا، امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کے راستے پر چلیں گے، ان کے مطابق آپ اپنی خلافت کو چلائیں گے، جیسے ہمارے جو 4 خلیفہ تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور امام علی علیہ السلام، ان کے مطابق آپ خلافت چلائیں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اپنے بعد اگلے خلیفہ یا امیر کے لیے فیصلہ شورا پر چھوڑیں گے، آپ خود کسی کو منتخب نہیں کریں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کے جو شیعان علی ہیں، جب کہ اب صلح ہو جائے گی اور معاہدہ ہو جائے گا تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یعنی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا یا ان سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں رکھی جائے گی۔ پھر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ممبروں پر ہمارے والد پر امام علی علیہ السلام پر جو سب و شتم ہوتا تھا اور ہوتا ہے، وہ بند کیا جائے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو ممبروں پر معاذ اللہ ان پر سب و شتم کروایا جاتا تھا۔ مجھے اس کی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے والد پر یہ سب بند کیا جائے گا جو ان پر سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اور خمس کے متعلق آپ نے کہا تھا، جو کہ اہل بیت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ امام حسن علیہ السلام نے کہا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک وہ بھی ملے گا آپ کو، اور در حقیقت صرف یہی ایک شرط تھی جس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ خیر یہاں پر تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں لیکن قاتلین عثمان کا کیا؟ تو امام حسن علیہ السلام اچانک سے غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابا عبد الرحمن، اب بس کریں،
آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہم لوگ کتنا مسلمان آپس میں لڑ چکے ہیں۔ قاتلین عثمان کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ قاتلین عثمان کو پہلے بھی آپ نے مطالبہ کیا تو کتنے مسلمان مارے گئے، اور اب پھر سے آپ اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب آپ بس کریں۔ اگر ان کا کسی کو پتا ہوتا تو میرے والد سب سے پہلے ان سے انتقام لیتے۔ خیر، یہاں پر پھر معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن علیہ السلام کی باتیں مان لیتے ہیں، اور بظاہر تو شرطیں ماننے کا بھی کہتے ہیں، جو کہ بعد میں نہیں مانی گئی تھی، آپ سب کو پتا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان صلح حسن جو تھی وہ طے پایا، جو معاہدہ ہوا تھا، اور پھر امام حسن علیہ السلام یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ محمد بن حنفیہ اور ابو بکر بن علی علیہ السلام یہ کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو معاہدہ طے پایا ہے اس کو لے کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دونوں یہاں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بالآخر مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ بڑھپا ہوا تھا وہ آخر ختم ہوا، اور مسلمان دوبارہ سے متحد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور امام حسن علیہ السلام وضو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک ساتھی انہیں وضو کروا رہا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو یہاں پر وہی خارجی آتا ہے اور آ کر دور سے انہیں دیکھنے لگتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ یہ شخص چونکہ امام حسن علیہ السلام کی آرمی میں تھا پہلے، جیسے کہ خارجی مولا علی علیہ السلام کی فوج میں بھی تھے، تو وہ امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بھی تھے۔ تو اب یہ چونکہ امام حسن نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، صلح کر لی، تو یہ شخص امام حسن علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ خیر، اس کے بعد صبح کا وقت دکھایا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام اپنے سارے ساتھیوں کے ہمراہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا اعلان کرتے ہیں، اور سب کو بتاتے ہیں کہ خلافت میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی ہے۔ اور یہاں پر سارے مسلمان جب یہ سنتے ہیں تو خوش ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملنے لگتے ہیں۔ چونکہ بہت عرصہ مسلمانوں کا خون بہا تھا، اب وہ جو سلسلہ تھا خون بہنے کا مسلمانوں کا اور آپس میں لڑنے کا، وہ بالآخر ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اب یہاں پر وہی خارجی کو آپ دیکھیں، جب امام حسن یہ اعلان کرتے ہیں وہ شخص یہاں سے جل جاتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا جاتا ہے، وہ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، یا عمرو دیکھو کس قدر خوشی کا منظر ہے، سارے مسلمان آپس میں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں۔ اور عمرو ابن العاص بھی کہتے ہیں کہ واقعی آج بہت ہی بڑا خوشی کا دن ہے کہ جو مسلمان جس فتنے نے ہم سب کو آپس میں لڑوا رکھا تھا اور ہمیں گھیرا ہوا تھا، آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ قافلے جو تھے وہ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، چونکہ جنگ نہیں ہوئی، اور اس کا سارا کریڈٹ امام حسن علیہ السلام کو جاتا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خون بہنے کے اوپر صلح کو ترجیح دی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مزید خون بہے یا ان کے درمیان کوئی نفرت کو بڑھاوا ملے کسی بھی قسم کی، تو یہاں پر جو قربانی دی تھی وہ امام حسن علیہ السلام نے ہی دی تھی۔ خیر، اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام واپس اپنے گھر پر آتے ہیں اپنی بہنوں کے درمیان، اور ان کی بیوی بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو اتحاد دوبارہ سے قائم ہوا ہے اس پر انہیں مبارکباد دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مدینہ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے احادیث سنا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایک شخص آتا ہے خوشی سے اور لوگوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے مدینہ کے لوگوں، جو جنگ ہونے والی تھی امام حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ ٹل چکی ہے، اور اب ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام مسلمان آپس میں دوبارہ سے متحد ہو چکے ہیں۔ تو سارے لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں، مدینہ کے لوگ سب خوش ہو جاتے ہیں، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس کے برعکس دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کوفہ میں امام حسن علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہی خارجی شخص آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہوتا ہے۔ وہ آ کر امام حسن علیہ السلام کو دیکھنے لگتا ہے، لیکن چونکہ شاید اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، وہ شخص کچھ کر نہیں پاتا اور بالآخر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، خارجیوں نے ہی امام علی علیہ السلام کو مسجد میں شہید کیا تھا، ان پر زخم لگایا تھا، اور انہی خارجیوں میں سے ایک شخص
مسجد میں ہی امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی نیت سے آتا ہے، لیکن کسی وجہ سے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے محمد بن حنفیہ، ابو بکر اور عمر بن علی آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں امام حسن علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ دوسری طرف مدینہ میں دکھایا جاتا ہے کہ تمام صحابہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ سب اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اور سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک ہی جگہ پر متحرک کیا اور ان کے درمیان اتحاد کو بحال کیا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام، جو کہ گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ تو ابن جعفر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہاں تو نہیں آئے، البتہ وہ مسجد میں ہوں گے، یا تو وہ مسجد میں ہوتے ہیں یا وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ تو ابن جعفر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھر پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں اور یہاں آ کر انتظار کر لو۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام اکیلے جھیل کے کنارے ایک جگہ پر تنہا بیٹھے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیوں رو رہے تھے؟ یہاں پر ظاہر ہے آپ کو مسلمانوں کے قتل ہونے کا افسوس تھا، اور مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ برپا ہو گیا تھا، اسی کے دکھ میں یہاں پر امام حسن علیہ السلام بیٹھے رو رہے تھے۔ اب یہاں پر وہی خارجی آتا ہے جو ان کا دشمن ہو گیا تھا، اور خنجر اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، اور وہ گھات لگائے ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ابن جعفر کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حسن کیوں پریشان ہے، صبح بھی میں نے انہیں دیکھا تھا اور اب تک ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو ابن جعفر کہتے ہیں چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، ہم خود انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ دونوں یہاں سے باہر جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے واپس آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو شخص گھات لگائے کھڑا تھا وہ سامنے آتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں، خود سلام کرتے ہیں۔ آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے وعلیکم السلام، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، معاذ اللہ۔ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں وہی حق، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص، ایک خارجی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے مومنوں کو کب ذلیل کر دیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے جو معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے تو ہمیں ذلیل ہی تو کیا ہے، اس جیسے شخص کے ساتھ صلح کر کے۔ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر تم کیا چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ لڑ کر مرتے، یہ تم چاہتے تھے؟ ان کے بیوی بچے یتیم ہو جائیں تو ان کا ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے مجھے وہ سب نہیں پتا، میں بس تم دونوں کا فتنہ ختم کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے زانوں کے اوپر اس زہر آلود خنجر کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام اسے دھکیلتے ہیں اور گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ وہ شخص باز نہیں آتا اور دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا ہے، تو امام حسن علیہ السلام اسے دوبارہ سے دھکا دیتے ہیں، تو پیچھے سے ان کا ایک ساتھی آتا ہے اور اس خارجی کو وہیں پر مار دیا جاتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام چونکہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، زہر آلود خنجر کے ساتھ ان پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو کافر نہیں کہا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر کہا کہ مسلمانوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ کہہ کر ان کا جو ساتھی تھا وہ انہیں گھوڑے پر لٹاتا ہے اور پھر یہاں سے کوفہ لے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اور مسلمان دوبارہ سے متحرک ہوئے ہیں، اس کا سارا کریڈٹ حسن ابن علی علیہ السلام کو جاتا ہے۔ اگر وہ پہل نہ کرتے صلح کی تو نامعلوم کیا ہو جاتا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور ابن جعفر گزر رہے ہوتے ہیں، راستے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو امام
حسین علیہ السلام کی اچانک سے نظر پڑتی ہے، ان کے بھائی گھوڑے پر زخمی حالت میں پڑے ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کو کیا ہوا؟ لیکن امام حسن علیہ السلام اس سے پہلے کہ کچھ بول سکتے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اور ابن جعفر کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر، اور امام حسن علیہ السلام کی بہنیں آتی ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی طبیعت قدرے بہتر ہے، معالج ابھی ان کا معائنہ کر رہا ہے، جیسے ہی وہ اجازت دیتا ہے تو آپ ان سے مل لینا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام بستر پر زخمی پڑے ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی وقت تو گزرا تھا کہ امام علی علیہ السلام کو ان ظالموں نے شہید کر دیا اور اب یہ ان کے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کیا ہوتا اگر حسن قتل ہو جاتے تو امت تو بکھر ہی جاتی۔ اور کہتے ہیں کہ نہ جانے اس فتنے سے ہماری کب جان چھوٹے گی جو ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتے ہیں تو ان کی بیوی ان کے لیے پانی لے کر آتی ہے انہیں پلانے کے لیے، لیکن امام حسن دوبارہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ اور ابن جعفر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی بچ گیا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں آخر یہ ہو کیسے گیا، اور وہ شخص جس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیوں کیا؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے امام حسن علیہ السلام پر حملہ کیا جبکہ وہ انہی کی آرمی کے لوگوں میں موجود تھا پہلے؟ ابن جعفر کہتے ہیں کہ ان خارجیوں کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، جو کہ حقیقت تھی یہ خارجی ہی تھے جو امام علی علیہ السلام کی آرمی میں موجود تھے، یہی انہیں شہید کرنے کا سبب بنے۔ ابن ملجم جو تھا وہ خارجی ہی تھا، اور اب یہ شخص جس نے امام حسن علیہ السلام پر زہر آلود خنجر سے وار کیا یہ بھی امام حسن علیہ السلام کی آرمی میں سے ہی ایک تھا، ان کی فوج میں سے ایک شخص تھا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں اور ہوش میں آتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرنے لگتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام، چونکہ امام حسن علیہ السلام کے گھر کے باہر لوگ جمع تھے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام باہر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اب خیریت سے ہیں اور ہوش میں ہیں، آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ، اب آپ پریشان مت ہوں۔ تو تمام لوگوں کو جب امام حسن علیہ السلام کی خیریت کا پتہ چلتا ہے تو آپ سب خوش ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام دوبارہ سے اپنے بھائی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ باہر لوگوں کا کثیر تعداد میں رش تھا جو کہ آپ کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ تو امام حسن علیہ السلام ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے درمیان محبت کو مزید بڑھا دے اور ان کے درمیان اتحاد پیدا کرے۔ اس کے بعد آپ کے خاندان کے دیگر لوگ بھی ملنے آتے ہیں جن میں آپ کی بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں اور آ کر آپ کے پاس بیٹھتی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام صحت یاب ہو جاتے ہیں تو آپ مسجد میں تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم لوگ آپس میں ایک ہو کر رہو تو کوئی بھی فتنہ تمہیں کبھی توڑ نہیں سکے گا اور نہ ہی تمہارے درمیان داخل ہو سکے گا اگر تم لوگ خدا کا عہد کر لو کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ محبت اور اخلاق سے پیش آؤ گے۔ تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فتنہ یا کسی بھی قسم کی داخلی سازش بھی تم مسلمانوں کے درمیان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لوگ آپس میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو اور پیار اور محبت سے رہو۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔